الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهم ينهون عنه وينأون عنه، اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ کس چیز سے؟ مشرکین قرآن پاک سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ پر ایمان لانے سے اور آپ کی اتباع کرنے سے روکتے اور بھاگتے ہیں۔ شان نزول صاحب مبارکہ کا کیا ہے کہ کفار مکہ کے حق میں یہ نازل ہوئی ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن سننے سے روکتے تھے اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں کلام مبارک ان کے دلوں میں اثر نہ کر جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حضور کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، جو مشرکین کو تو حضور کو اظہار ثانی پہنچانے سے روکتے تھے اور خود بھی ایمان لانے سے روکتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے جتنی دیر حضور کا ساتھ دیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے یہ اختیار میں ہے جی، وہ فیصلہ کیا فرمائے گا۔ اب یہاں پر اس مقام پر میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں دو گروہ بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے جی وہ پکے مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ایک گروہ کہتا ہے جی کلمہ کیوں پڑھے، مسلمان کلمہ کیوں پڑھے، مسلمان کلمہ کیوں پڑھے، مسلمان تو کلمہ نہیں پڑھتا، بچکانہ بات ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں تو کلمہ ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ ہر مسلمان ویسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کافر یہ نہیں کرتا۔ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے نہیں وہ ایمان نہیں لائے، اور شدت کے ساتھ اس بات پر وہ یقین رکھتا ہے کہ جو حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے وہ بندہ دار اسلام سے خارج، جو ایمان کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جی جو کفر کا فتویٰ دے وہ دار اسلام سے خارج۔ ایک نام کا سید دادا تھا یا کیا تھا کہ عالم دین بیان فرما رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور روایات بھی یہی بتاتی ہیں، ظاہراً روایتیں ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو وہ بولنے لگا کہ اگر کسی نے ایسی بکواس کی کہ حضرت ابو طالب ایمان والے نہیں تھے تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ کے باہر نکال دوں گا۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، حضرت ابو طالب کے ایمان لانے یا نہ لانے پر کیا آپ کے ایمان کا دار و مدار ہے؟ آپ ان کا ایمان مانیں گے تو مسلمان ہیں، ایمان نہیں مانیں گے تو آپ کافر ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ مسئلہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے تو پھر آپ خاموشی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو ہم سب سے بہترین بات جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے ہم اسی پر جو ہے اعتماد رکھتے ہیں کہ بھی فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ کل قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا جی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ایمان لے آئے تھے تو جنت میں تشریف لے جائیں گے، ایمان نہیں لائے تھے تو میرا رب جانتا ہے کیا ان کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو اتنی شدت اختیار کر جانا، لوگوں کو کافر کہنا۔ اب مولانا آصف جلالی صاحب نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں انہوں نے کہا تھے وہ معصومہ نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، معصوم اور محفوظ میں یہ فرق ہے۔ معصوم کے اندر امکان خطا ہے ہی نہیں، یعنی وہ غلطی کر جائے ایسا نہیں ہے، نافرمانی کرے، اللہ کی حدود کو توڑے، معصوم کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف، ٹھیک ہے جی۔ ہاں رہی بات عام مخلوق کی، امتی کی، تو اس کے اندر امکان خطا موجود رہتا ہے، ہم اس کو معصوم، حضور کی اہل بیت کو اللہ نے محفوظ کر لیا۔
محفوظ اور معصوم، اس میں فرق پتہ چلا؟ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر وہ چیز رکھی ہی نہیں گئی جو اس کو اس کی طرف لے جائے۔ فرشتے کے اندر ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کو غلطی کی طرف لے جائے، مائل کرے، لیکن عام بندے کے اندر یہ چیز نہیں۔ عام بندے کے اندر نفس امارہ رکھا گیا ہے، وہ جو برائی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے۔ اب یہ بات جب علامہ صاحب نے کی تو طوفان کھڑا ہو گیا پورے ملک میں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا پیر تو کیا مولوی، کیا ساروں نے جناب آج اپنی جہالت کا اظہار کیا۔ علم کے میدان میں جہالت کا اور تصورات کا اور انسانی لگاؤ کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ علم کا میدان علم کا یس نو بس، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کو تھوڑی سی ریلیف مل جائے گی، نہیں، علم کا میدان دو ٹوک فیصلے اللہ کے، یہ ہے یہ نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لائے یا روکتے ہیں یا خود رک جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ اس سے روکتے ہیں، وَهُمْ يَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے دور بھاگتے ہیں، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں۔ اب یہ بتائیں ایمان سے قبلہ، اللہ پر جو ایمان نہیں لائے گا اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ بھئی اللہ آج سے کروڑوں سال پہلے بھی اللہ تھا، اللہ آج بھی اللہ ہے، اربوں سال بعد بھی وہ اللہ ہی رہے گا۔ وہ پہلے بھی مالک الملک تھا، خود مختار تھا، وہ آج بھی ہے، وہ قیامت تک بلکہ ازل سے ابد تک ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں سٹارٹنگ کہاں سے ہے انتہا کا، کیونکہ وہ ذات زمانے پیدا کرنے والی ہے، وقت کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ ذات وقت اور حدود و قیود کی محتاج نہیں ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ تو بابو مجھے یہ بتاؤ، جب اس کی ربوبیت میں کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں تیرے ایمان لانے سے یا نہ لانے سے، تو پھر ایمان نہیں لائے گا، نقصان تو اپنا کر رہا ہے۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نقصان اپنا کر رہا ہے، اللہ کا کیا نقصان کرے گا، اس کے رسول کا کیا نقصان۔ 1400 سال گزر گئے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف مہمیں چلانے کے لیے، حضور سے دور کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آج باوجود اتنی زبردست ٹیکنالوجی کے بھی حضور کی غلامی سے کوئی بندہ دور نہیں کر سکا۔ میڈیا بھی ہے، پریس بھی ہے، ہر شے ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن حضور کے دامن سے کسی کو دور نہیں رکھ سکا۔ دامن مصطفیٰ سے 14 صدیاں پہلے بھی لوگ جڑتے رہے ہیں، آج بھی جڑ رہے ہیں، قیامت تک جڑتے رہیں گے۔ حضور کا دامن رحمت ہی ایسا ہے بھائی، کل قیامت والے دن بھی محتاج ہے وہ سارا عالم محشر میرے نبی کا۔ میرے نبی اللہ سے دعا کریں گے تو شفاعت کے دروازے کھولیں گے، ساری دنیا محتاج بن کے مصطفیٰ کے در پہ کھڑی ہوگی۔ بابا ہم تو مجبور ہو کے نہیں ماننے والوں میں سے، ہم تو مسرور ہو کے مانتے ہیں، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم حضور کے در کے غلام ہیں، اور یہ غلامی کا سلسلہ یہاں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے باپ دادا کو بھی یہ شرف حاصل تھا، وہ بھی حضور کے غلام تھے، آج ہم بھی حضور کے غلام ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور کی غلام رکھیں، ان کے اندر بھی کبھی بدعقیدگی، کبھی ان کے اندر گستاخی، کبھی ان کے اندر حضور کے در سے دوری اللہ کبھی پیدا ہی نہ ہونے دے، جب تک ہماری اولاد بھی زندہ رہے حضور کی غلام رہے۔ کل محشر میں جب ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے ہم یہ کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوکت پہ بھیجے لاکھوں سلام۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں وہ موقع نصیب فرمائے کہ ہمیں دنیا میں بھی حضور کے در کی حاضری نصیب کرے، اور وہاں جا کے بھی ہم کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ہم وہاں پر حاضر ہو کر بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو دامن رسول سے جو بھی دور ہوا اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ پھر اللہ کہتا ہے وما یشعرون، انہیں شعور نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی جو ہے سزا ہے۔ انسان نقصان کھاتا ہے کم علمی کی وجہ سے، انسان مار کھاتا ہے کم علمی کی وجہ سے، اس کے نزدیک وہ بات سچی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی، لیکن
حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں. جو قرآن نہیں پڑھے گا آج کے دور میں، جو حضور کے دامن سے نہیں جڑے گا، یہ بات اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ. بھئی کل بھی حضور کا دامن رحمت باعث نجات تھا، آج بھی ہے، قیامت میں بھی ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں دنیا میں. یہ وہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں. ہاں جی، کل قیامت والے دن یہ کافر تمنا کرے گا کاش وہ نہ جی کسی زمانے میں نہ جی تھانوں کے اندر ایک نا چمڑے کا جوتا ہوتا تھا، بڑا بڑا چھتر اس کو کہتے، وہ نا اس کے اندر سرسوں کے تیل کے اندر ڈبو کے رکھا جاتا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا آجا بالما تیرا ہی انتظار ہے. اچھا جی، وہ چھتر کس کو 3 چھتر پڑ جاتے تھے نا جی، تو بڑے سے بڑا مجرم بھی جو ہے نا باق اٹھتا تھا، بھائی جو مرضی منا لو جی، میں ایوی چوری کی تھی، ایوی کی تھی. 5 6 7 جس کو پڑ جاتے تھے تو جناب اس سے قتل بھی آپ منوا لیتے تو مان جاتا، کیونکہ جوتے کا خوف ہی اتنا تھا. کل حشر والے دن جب جہنم دیکھیں گے نا کافر، جلتی ہوئی آگ اور وہ عذاب الہی کے مختلف مناظر، تو قرآن کہتا ہے اس وقت بول اٹھیں گے کاش. فقالو یا لیتنا کاش 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 نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلاتے اور مسلمان ہو جاتے. لیکن بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے. اسی رکوع کے اندر ہم نے کل پڑھا تھا کہ مشرکین سے جب رب فرمائے گا تمہارے شریک کہاں ہیں، ہم نے پیچھے ہی یہ چیز پڑھی تھی. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے. کدھر ہیں جی وہ لکشمی دیوی، وہ ہنومان، وہ جو یہ تمہارے جو جھوٹے خدا تھے وہ کدھر ہیں. ہاں جی، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، تو پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ بولے کہ ہمیں اپنے رب کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے. کافر بھی کل قیامت والے دن قسم اٹھا جائے گا یا اللہ ہمیں تیری قسم ہے ہم نے شرک کوئی نہیں کیا. یہ جھوٹا رب کی قسم اٹھا رہا ہے. قسم اکثر جو اٹھانے والا ہے وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، اور یہ قرآن بتا رہا ہے کل اللہ کے سامنے کافر جھوٹی قسم اٹھا جائے گا اللہ کی. اور اب یہاں پر کیا آ رہا ہے، یہاں پر وہی بات بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر جب کافر کہیں گے ہم مشرک نہ تھے، اس آیت میں بتایا گیا پھر جب انہیں ظاہر ہو جائے گا کہ جو وہ چھپاتے تھے، یعنی ان کا کفر اس طرح ظاہر ہوگا کہ ان کے اعضاء اور جوارح ان کے کفر و شرک کی گواہیاں دیں گے، تب وہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی بس اب چپ کر جاؤ، اب تم نے نہیں بولنا. زبان بند کروا دی جائے گی، ہاتھوں سے کہا جائے گا بولو بھائی، پیروں سے کہا جائے گا بولو بھائی، آنکھوں سے کہا جائے گا بولو بھائی، کانوں سے کہا جائے گا بولو بھائی. اس وقت پھر یہ ہاتھ پیر آنکھیں کان منہ یہ سب ہمارے دشمن ہو جائیں گے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی تو بابو پھر ہمارے لیے خوشی. ہم یہ ذکر بلند کیوں کرتے ہیں؟ ہم اونچی آواز میں ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دیواریں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں ہماری ایمان کی گواہ ہو جائے. کل حشر والے دن یہ اعضاء ہمارے، یہ ہاتھ پیر منہ سر کان یہ آنکھیں ہماری گواہی دے یا اللہ یہ دنیا میں بھی تیری وحدانیت کے اونچے اونچے ترانے گاتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تیری وحدانیت تیرے محبوب کی رسالت کے یہ ترانے گاتا رہا ہے، یہ نعرے لگاتا رہا. مولا کریم آج ہم گواہی دیتے ہیں یہ بندہ ایمان والا تھا
اور اگر کافر ہوا تو زبان بند کروا کے اللہ جسم کے اعضاؤں سے کہے گا ہاں بھائی یہ جو جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، تو ہاتھ کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے فلاں بھی بت کی عبادت کی، فلاں کی بھی کی، فلاں کی بھی کی، یا اللہ فلاں شرک بھی اس نے کیا، فلاں شرک بھی کیا، یہ سارے گناہوں کے اندر پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے منع کیے گئے تھے، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے جی، جس چیز سے منع کیا جاتا ہے نا تبھی۔ یہ لاہور کے اندر نا جی 2 بھائی پکڑے گئے لاہور کے اندر، جنہوں نے 300 انسانی لاشوں کو کھایا، 300 انسانی لاشوں کو کھا گئے، ایسی عجیب مخلوق انہوں نے پکڑی، ان کو جیل میں ڈالا 6 مہینے کے لیے۔ 300 انسانی لاشیں کھانے کے جرم کی سزا کتنی ملی؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے کے بعد جب پھر واپس چھوڑا کہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ 100 لاشیں اور کھا گئے۔ انسان کی فطرت میں ہی بغاوت ہے، جب جوتا پڑتا ہے ڈنڈا سر پہ آتا ہے پھر ہر شے مان جاتا ہے۔ کل حشر والے دن کافر بھی یہی کریں گے، جب عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو ہر شے مان جائیں گے، یا اللہ بس اب ایک دفعہ دنیا میں بھیج، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، تیرے اوپر ایمان بھی لائیں گے، یا اللہ ہم ساری نیکیاں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے جب میں واپس بھیجوں گا پھر انہوں نے یہی کام شروع کر دیا، یہی کام شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔